ہم سب مل کے یہ عہد کرتے ہیں کہ عمران خان نے مجھے آخری ملاقات میں بتا دیا کہ اس کے بعد میں نے کہا خان صاحب آپ نے کچھ نہیں کہنا، ہم نے کرنا ہے، ہم نے پڑھنا ہے، تاکہ اگر کوئی بات آئے تو ہمارے پہ آئے، آپ پہ نہ آئے۔ اور یہ بھی سن لو، آج میں دیکھ رہا تھا خواجہ آصف کہہ رہا تھا عمران خان کا ملٹری ٹرائل ہوگا۔ خواجہ آصف تیرا باپ بھی نہیں کر سکتا، اور جن کو تو باپ سمجھتا ہے وہ بھی نہیں کر سکتے۔ کہتا ہے جنرل فیض حمید نے ریٹائرمنٹ کے بعد رابطے رکھے، اور جنرل فیض حمید ہمیں جہیز میں ملا تھا، وراثت میں ملا تھا، تمہارا بابا تھا، تمہارا جنرل تھا۔ اپنا ادارہ ٹھیک کرو، اپنے جرنیل ٹھیک کرو، اپنے آپ کو ٹھیک کرو۔ ڈی جی سی ہم نے بنایا، جنرل ہم نے بنایا، ڈی جی آئی ہم نے بنایا۔ اب غلط کرے ہمارے کھاتے میں، اچھا کرے تمہارے کھاتے میں۔ اپنا ادارہ ٹھیک کرو، اپنے ادارے کی اصلاح کرو، اپنے ادارے کی اصلاح کرو۔ میں ایک فوجی کا بیٹا اور ایک فوجی کا بھائی ہوں، خدا کی قسم میرے دل میں وہ درد ہے، میرا وہ غازی باپ جب میں ان کے اوچھے گندے پرچوں کی وجہ سے مفرور تھا، تو جب وہ فوت ہوا تو مجھے واپس آ کے پتا چلا کہ 9 مہینے وہ علاج کے لیے نہیں گیا۔ بے غیرتو، تم میرے باپ کے قاتل ہو، میں تم سے اپنے باپ کے قتل کا بدلہ نہیں لوں گا، لیکن قسم ہے مجھے پیدا کرنے والی ماں کی، جو میرے ورکر شہید ہوئے، جو میرے پارٹی کے لیڈر سے ظلم ہو رہا ہے، انشاءاللہ اگر تم نے اپنی ذمہ درست نہ کی اور تم نے اصلاح نہ کی، تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ آج بھی میرے گھر میں میرے باپ اور میرے بھائی کی فوج کی وردیاں کھڑی ہیں، میں فوج کی وردی سے نہیں ڈرتا، میرے گھر میں وہ وردیاں ہیں، میرے باپ نے جگہ لڑی ہے، میرے بھائی نے جگہ لڑی ہے، اس فوج کے لیے قربانی دی ہے۔ اگر تم نے فوج کو ٹھیک نہ کیا تو ہم فوج کو بھی ہم ٹھیک کریں گے۔ یہ ہماری فوج ہے، اس میں ہمارے بھائی ہیں، بارڈر پہ لڑنے والا ہر فوجی ہمارا بھائی ہے، لیکن وہ کچھ پالیسیوں کی وجہ سے بدنام ہو رہا ہے، تمہاری وجہ سے بدنام ہو رہا ہے۔ ہم ان کو بدنام نہیں ہونے دیں گے، ہم ان کا ساتھ دیں گے اور تمہاری اصلاح کریں گے۔ اب تیار رہو، اگلا جلسہ این او سی ہو یا نہ ہو، اگلا جلسہ لاہور میں ہوگا۔ مریم میں آ رہا ہوں، اگر مینار پاکستان میں اجازت ہوگی تو ٹھیک ہے، ورنہ ہمارے پٹھانوں کا اصول ہے ہم ڈھول بھی لے کے آتے ہیں، بارات بھی لے کے آتے ہیں۔ پنگا مت لینا، بینڈے چھوڑو، پنگا مت لینا۔ خدا کی قسم پنگا لیا تمہارا وہ حال کریں گے کہ تمہیں بنگلہ دیش بھول جائے گا، چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی تمہیں۔ اب سب تیار ہو، جلسے کا اعلان جب ہوگا نکلو گے، آگے بڑھو گے۔ اور ایک ڈیڈ لائن بھی دے رہا ہوں، عمران خان کے وکلاء نے بتایا کہ عمران خان کے کیسز ختم ہو چکے ہیں۔ پاکستانیوں سن لو، 1 سے 2 ہفتے میں قانونی طور پر عمران خان رہا نہ ہوا تو خدا کی قسم ہم عمران خان کو بھی خود رہا کریں گے۔ تیار ہو، تیار ہو، حق کے لیے تیار ہو۔ میں آپ کو لیڈ کروں گا، میں آپ کو لیڈ کروں گا، پہلی گولی میں کھاؤں گا، آگے میں ہوں گا، پیچھے نہیں ہٹنا۔ اگر اب ہم پیچھے ہٹے تو نہ دوبارہ ایسا موقع ملے گا، نہ دوبارہ ایسا لیڈر ملے گا، نہ دوبارہ ایسی قوم ملے گی، نہ دوبارہ ایسا جذبہ ملے گا۔ انشاءاللہ انشاءاللہ عمران خان جلد ہمارے درمیان ہوگا، اور جو اس کے راستے میں رکاوٹ بنا
फिर मेरे पास भी कई लोगों के केस पड़े हैं, हथकड़ियां लगा के घसीटूंगा उन सबको। पख्तूनख्वा में इमरान खान की हुकूमत है, अब वो हुकूमत अपनी ग्रिप में है। ग्रिप समझते हो क्या होती है? ऐसे मुट्ठी में, अंडर द थंब। अब पश्तो चेवाई पश्तन बेदारा होगा ना, अब पश्तो चेवाई वो हम द चेहरे टगा दे चेहरे वजी तासो सर्व मुजाकार को जान बराबर को तेल मेल वाला गाओ मुझ पाते मुडेरे डंडे वाले डेरा जुल्मुना मोकड़ल तो मुझ वाला वही 100 सुनार की एक लुहार की बर्दाश्त भाई न के ब्याह। अब मैं 9 मई पे एक बात करता हूं आखिर में। 9 मई पे ये जो 9 मई है और 9 मई के ऊपर कहते हैं कि इमरान खान का फौजी ट्रायल होगा। आज भी हमारे वर्कर उसमें अंदर हैं, सुप्रीम कोर्ट जो है उसका फैसला नहीं सुना रहा। मैं 9 मई से पहले गिरफ्तार हुआ था, ये बड़े गौर से सुनो। मैं गिरफ्तार हुआ था 9 मई से पहले। मुझसे जो बयान दिलाने के लिए मुझे टॉर्चर किया गया, इंशाअल्लाह अगले जलसे में पंजाब में बताऊंगा आपको कि 9 मई बहाना है, इमरान खान निशाना है। ये 9 मई मुझे पता है कब है। 9 मई से पहले तुम्हारे अंदर एक नफरत थी, मैं उस नफरत का गवाह हूं। एक एक बात बताऊंगा, एक एक बयान जो मुझसे दिलाने के लिए तुमने टॉर्चर किया, वो एक एक लफ्ज बताऊंगा। तुम्हें मैं नंगा करूंगा, नंगा इस कौम के सामने। मेरा साथ दोगे? इमरान खान के लिए साथ दोगे? खड़े होगे? निकलोगे? लड़ोगे? मरोगे? और जो तुम्हें मारे उसको मारोगे भी सही इसके बाद। अब जो हमें मारेगा हम उसको मारेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अब ना हम गुलाम हैं। तुम आइन को नहीं मानते तो फिर ऐसा आइन जो तुम नहीं मानते, ऐसा आइन हम भी नहीं मानते। आ जाओ, दमादम मस्त कलंदर के लिए तैयार हो जाओ। पहला दमादम मस्त कलंदर लंदन में ढोलों के साथ, बाजों के साथ, बारातियों के साथ। और जो सामने आया तो अंग्रेजी में कहते हैं ही विल फेस द म्यूजिक। उसको फिर हम ढोल की थाप पे मजा चखाएंगे। अब आप तैयार रहो, आपको कॉल आएगी, उस कॉल पे आपने निकलना है, आगे बढ़ना है। इंशाअल्लाह हकीकी आजादी लेनी है, खून पसीना बहाना है, तन मन धन की बाजी लगानी है। लगाओ नारा, खड़ा हुआ हर शख्स इमरान खान को आवाज जानी चाहिए। सवाबी दूर था, ये करीब है, आवाज जा सकती है। अगर नारे में जज्बा हो इमरान खान को आवाज जाएगी। नारा तकबीर।